اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا حکم آ پہنچا تو تم اس میں جلدی مت مچاؤ، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، ایک اللہ ہے، ایکتا میں ماننا، تینٹی میں اور بہت میں نہیں جانا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور فرشتوں کو وہی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندے میں سے جس پر چاہیے نازل فرماتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ زمین میں جو رہنے والے بندوں میں سے جس کو پسند کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، وہی ان کو پہنچا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ۔ جو فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے، وہی پہنچانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل علیہ السلام نے وہی پہنچا دیے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق کی بات نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ خبردار کر دو ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا اور بہتوں کو اللہ کے برابر نہیں بنانا۔ اللہ ایک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو ایسا خالی نہیں بنایا، اس کا مقصد ہے۔ اللہ کے مقصد کیا ہے؟ ان کے شرک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کو نطفہ سے بنایا، پہلا انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد میں نطفہ سے بنایا، پھر وہ ایک کلم کھلا جھگڑنے لگا اور اس نے چوپائیوں کو بنایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چار پاؤں والے جانوروں کو بھی بنایا، چمٹیوں کو بھی بنا دیا، ہاتھی کو بنا دیا، جو جانور زمین پر چلنے والے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جو پانی میں رہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے بنا دیا۔ ان سب کا مالک کون ہے؟ رب العالمین اللہ ہے۔ اور اسے چوپائیوں کو بنایا، ان میں تمہارے جاڑے کے بھی سامان ہے۔ دیکھو جو بکرے کا جو چھال ہوتا ہے نا، جو اس کے اوپر کا جو اون ہوتا ہے، اسے گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے بنا دیتے ہیں انسانوں کو فائدے کے لیے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ ان میں سے جو ہم نے برت لے ان جانوروں کو، جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یا اگر وہ کیسا بھی اگر اس کو کھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ذبح کر لیتے ہیں اور ان کو بھی کھا لیتے ہیں، اور ان کو بھی تمہارے کام میں آ جاتا ہے، اور وہ کھیتی باڑی کو بھی وہ ہل چلاتے ہیں اور تمہارے سب کامیں کرتے ہیں، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو۔ ان کی وجہ سے تمہارے رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو اور جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی صبح جب جاتے ہیں تو بھوکا پھیٹ جاتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں پیٹ بھر کے چر کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے زمین فراخ ہے، اور وہ ان کے غذائے ان کے زمین کے اوپر کے وہ کھا کے آ جاتے ہیں۔ وہاں تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کے محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان چارپائیوں کو کیسا بنا دیا؟